Assalamu alaikum. Today we are going to do the new topic, The Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was born in Kent in 1568. He was a diplomat and a writer, who is perhaps best known for his work, The Character of a Happy Life. He was born into a well-to-do family that included other diplomats and landed gentry, and received a good education first at Winchester College and then at Oxford University, from where he graduated in 1588 at the age of 20. Sir Henry Wotton was a politician who sat in the House of Commons in 1614 and 1625. He is often quoted as saying, "An ambassador is an honest gentleman sent to lie abroad for the good of his country." Henry Wotton was knighted by the king of his time. That's why this Sir title is given to him. After experiencing such high-profile life, being an ambassador, at one time he was also a secret agent of his country, he came down to this conclusion that for a happy life, you don't need such high-profile living or lifestyle. And in this poem, The Character of a Happy Life, whatever he has written is in contrast with what he has actually experienced. The Character of a Happy Life is a simple, straightforward poem in which Sir Henry Wotton sets out the principles of a good life and what a man should avoid at all costs. The poem addresses themes of happiness, joy, simplicity, and religion. How happy is he born and taught, that serveth not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill. In this stanza, poet puts down two characteristics of leading a happy life. First, he says that a person who actually knows this reality, or when he is born or he is learned all the way that he is not going to be the person who is going to obey the master's command or somebody else's will. He will lead totally independent life where he will be making his decisions on his own, for his own and for others, whatever, but he is not going to be the person who is going to serve somebody else's commands or will. So that kind of person is always happy in life. And such a person who is honest in his thoughts and his deeds is always happy. And his simple skill, the best skill he can have, is to be truthful in his life. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame or private breath. Whose passions, desires, whose ambitions are not his masters. It's interesting to know that a person who is not led by his own passions, the passions does not command his life, is always a happy person. It should be always other way around. A human being or a person should have control over his own desires and passions. So that way he will be happy, because not every time your passions and desires can be achievable. At one point you need to leave with them. At one point you should realize that it is not for you. So in that case, that a person always stays happy who stays in reality and doesn't run after his desires and passions by wrong means or by right means and spoiling his life's happiness. A person whose soul is still prepared for death, a person who is always ready that the death will come at one point in his life, then that person will be free from all the worldly cares, because he will realize that this whole world is just very a temporary place to live. And for such temporary place, that person doesn't desire to have this public fame, which is very short-lived. And he doesn't even care that what people think about him or say or talk about him, because his only concern is to live a very good life, so that he can actually have something after this life, because he is prepared for his own death every time. Who envies none that chance doth raise, nor wise who never understood how deep his wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. So this person is the person who is never jealous of somebody else's prosperity or progress. That prosperity is given by that person to by chance, by his own fate, or that person has taken it by wrong means, whatever.
A happy person, a characteristic of a happy person is always this, that this person is never ever going to get jealous of somebody else's prosperity. Other than that, he is a person who has understood it quite well, that the false praises or flattery will not take you somewhere. It only harms you. It gives you deepest wounds, because then you stop realizing your own mistakes. And that means that this person stay away from the flatterers. He doesn't need the praises, the extra praises, unnecessary praises by somebody else. So the no flatterer or flattery will work on this person. And he realizes that telling somebody that who he actually is better than telling somebody who in a the flattering manner, that extravagant and exaggerating that person's qualities which doesn't exist. Here there is another meaning, and it is said that no, not rules of state but rules of good also refers to this person's thought, that he likes to lead the life full of goodness and not by laws. And in that regard he stays happy, because if you do good, then your conscience is always happy, and that keeps you calm and satisfied in life. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is a strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Now this stanza is in connection with the previous one. Here the same idea is explored in different terminology. Here it is said that this person's life is always free from false sayings or rumors, because he himself is not interested in somebody else's life. His life is so neat and clean. He is an honest person. No one can talk wrong or bad about this person. So this person's life is always rumors, free from all rumors. And this is one good quality of leading a happy life, that you stay away from this kind of negativity. And then his conscience, that means the soul, which is inside, which let you know that what is right and what is wrong. If you step towards the wrong direction, it will warn you. And if you are doing good in life, it will keep calm and keep you happy. So he doesn't need to go to somebody else to check that whether he is doing right or wrong. He knows that if his conscience is calm, is quiet, then he is satisfied. He knows that he is leading a good life. So this conscience becomes his strong retreat, the place where he can actually check his actions and his conduct or his deeds. So his conscience is the best and the strong partner of his. Whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. Here it is said that a person who's leading a calm, happy life and has all the characteristics which are mentioned above. So such a person is not has any interest, or is not interesting enough for the flatterers or the oppressors in both categories. Whether he lives a prosperous life or whether he is having a downfall, neither flatterers or not the oppressors will have anything to say about this person, or they don't even concern about this person, in other words. Who God doth late and early pray, more of his grace than gives to lend, and entertains the harmless days with a religious book or friend. So this person stays up late and wakes up early and pray a lot. His own personality is actually a gift, which is a gift for others. He doesn't need to buy things to make people happy. His own presence is a gift in itself. And he entertains himself with the good religious book or a friend. He is such a simple person, or let's say this characteristic of being happy in simple thing is what is actually the happiness is all about. This man is freed from servile bends of hope to rise or fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, yet hath all. This man is free from all the strong bindings of this world. That he is the person who is satisfied and contented that where he is in his life. What he has, he is fine with it. He doesn't want to rise to the top of anything, because the people who reaches the heights
always have this fear that one day they are going to fall from this height. So this person is contented and he is happy to what he has. So he doesn't desire such kind of prosperity or rise in his life that from where he could fall. So this man is free from these kinds of tensions. So he is a happy through in and throughout he is a happy person. So because if you feel contented that what you have, then you are truly happy. You don't need something else to make you happy. And then the last two lines closes the whole poem with a very dignified point of view and very simple, straightforward point of view, that this person who is having these all characteristics to lead a happy life is actually the person who owns himself, who is the lord of himself. And he doesn't have this land and property and money and fame, but having nothing of such kind of things which in monetary value or in the worldly value has worth. You measure people that if they have popularity, fame, money, land, you categorize them into be the happiest people of the world. But it is not so. The person or the people who are lord of themselves, they own themselves, their own actions, deeds, and are happy to lead a very simple life, are basically having everything in the world. That means you just need to lead a simple, honest, truthful, contented life to be happy. The central idea of the poem is that the poet describes the characteristics of a noble and a happy man who is independent, honest, free from worldly fame and name. He is simple and not slave of desires. He follows the rules of goodness which will lead him to the right path. The man having these qualities always lead a happy and contented life. I think I've explained all the points previously. It is a simple central idea which summarizes that what Henry Wotton considers to be the characteristic of a happy life. Let me explain it more clearly. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ऐसा शख्स जो शुरू से ही अपने पैदाइश के बाद उसने यही एक चीज़ सीखी है कि कभी वो किसी की ग़ुलामी नहीं करेगा और किसी के कमांड्स को फॉलो नहीं करेगा, तो ही वो हमेशा खुश रहेगा, वो खुद मुख्तार इंसान बनेगा। ऐसा ही शख्स हमेशा खुश रहेगा कि जिसके पास वो कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि ऐसा शख्स बहुत ईमानदार होता है और उसके बेहतरीन जो उसका हथियार है या स्किल है या हुनर है वो उसकी सच्चाई है। इसके बाद ये कहते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं कि ऐसा शख्स जो होता है जो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो वही होता है कि जिसको अपने ही डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी एम्स के ऊपर पूरा काबू होता है। वो उसको जानता है कि कब किस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी है, और जब अगर उसको वो चीज़ हासिल नहीं होती तो वो समझ जाता है कि उसके अपने रास्ते उसको बदल लेने चाहिए। वो अपने ख्वाहिशात को अपने दिमाग पे हावी नहीं करने देता, अपने ज़िंदगी में उसको असरअंदाज नहीं करने देता, क्योंकि वो उसको मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी में वही मास्टर है, वो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखता है, तभी वो हमेशा खुश रहता है। और ऐसा शख्स जो हमेशा अपनी मौत को अपने जहन में रखे, उसका रूह और उसका जिस्म और उसका जहन इस चीज़ के लिए तैयार होंगे एक दिन उसको इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है, तो वो इस दुनिया को बिल्कुल ऐसा ही टेम्परेरी प्लेस समझता है, यानी वक्ती ज़िंदगी। और ऐसे ही ज़िंदगी के लिए वो उन चीज़ों के लिए नहीं भागता जो दुनियावी लोग भागते हैं, जैसे कि शोहरत और लोग क्या कहेंगे या लोगों के ख़यालात आपके बारे में क्या हैं, इस चीज़ों में उसको नहीं पड़ी रहती, और वो इन फ़िक्रों से आज़ाद होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया तो सिर्फ़ एक आर्जी जगह है और यहाँ पे रह के चले जाना है। तो उसको एक मशहूरियत नहीं चाहिए, वो मशहूर नहीं होना चाहता, वो लोगों के दरमियान इतना पॉपुलर नहीं होना चाहता कि लोग उसके बारे में राय रखें या उसके लिए पीछे बातें करें। वो इन सब चीज़ों से आज़ाद है, क्योंकि उसका मकसद ही कुछ और होता है, और वो ये है कि वो एक अच्छी
سمپل زندگی گزارے، کیونکہ اس کے بعد جب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جو ملے گا وہ وہی ہوگا جو اس کی اپنی زندگی یہاں پہ گزاری گئی ہوگی، اس لیے وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ ایک اچھا خوشگوار زندگی گزارنے والا شخص ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی دوسرے کی کامیابی پہ جلتا نہیں ہے، چاہے وہ کامیابی دوسرے کو اس کی قسمت سے ملی ہو یا اس نے کوئی غلط اور صحیح طریقے سے حاصل کی ہو، لیکن یہ شخص کبھی بھی اس سے جلتا نہیں ہے، انوی نہیں کرتا، اس کو یہ چیز کا ذہن میں نہیں آتا کہ اس کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے، یا کوئی اور بھی ایسے معاملات ہوں کہ جس میں وہ اپنی دوست یا اپنی لوگوں میں سے کسی کو آگے بڑھ جاتا دیکھے تو کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، کیونکہ وہ اپنی ہی زندگی میں بہت مطمئن ہے، تو اس کو دوسروں کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین کوالٹی ہے، خاصیت ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کہ آپ کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے کبھی بھی انوی نہ کریں، جلیں نہیں۔ اور پھر وہ ایسا شخص ہے کہ جو بیجا تعریفوں میں کبھی بھی نہیں آتا، اس کو پتہ ہے کہ تعریفیں جو لوگ کرتے ہیں اور جو زیادہ ہوتی ہیں اور جو اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کو زیادہ گہرا زخم دیں گی، کیونکہ کسی کے بارے میں اس کو سچ بتا دینے میں بہتری ہے، نہ کہ اس کے بڑھا چڑھا کے اس کی اچھائیاں اور ایسی وہ باتیں کرنا کہ جو اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو ہمیشہ وہ نقصان پہنچائیں گی، کیونکہ ایسا شخص پھر اپنی کمیوں پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ اچھائی کی طرف اپنی زندگی کو رکھتا ہے، اچھائی کی طرف ہی اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اچھے کام کروں گا، کبھی بھی وہ کیا زمانے میں ہو رہا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ کیسے کرو، ان چیزوں سے وہ اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ صرف وہی کام کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے کہ جو اچھے ہیں۔ پھر ایسے شخص کی زندگی میں کوئی بھی افواہ نہیں پھیلتی یا اس کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی خبر سرکولیٹ نہیں کر رہی ہوتی معاشرے میں، کیونکہ اس کی اپنی زندگی اتنی صاف ستھری ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا ایماندار شخص ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی غلط خبر نہیں پھیلتی، اور اس کا اپنا ضمیر ہی اس کا ایک بہت مضبوط اثاثہ ہے، کیونکہ اس کا جب ضمیر خاموش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایک اچھے راستے پہ ہی چل رہا ہوں، اس لیے اس کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ضمیر ہی اس کے لیے ایک کافی ہے جو اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے صحیح اور غلط راستے پہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ شخص ہے کہ اس کی اتنی خاموش سی زندگی ہے کہ ایسے میں نہ ہی جو بڑھا چڑھا کر بولنے والے لوگ اور یا زبردستی اور ظلم زیادتی کرنے والے لوگ، ایسے لوگ دونوں طرح کی کیٹیگری کے لوگ اس کی شخصیت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ہی اس کے زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ کے بعد آئے تو ان کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کو کچھ کہنے کو ملتا ہے، نہ ہی ان کو کچھ اس میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ بیسیکلی وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ان کے معاملے میں پہ اس طرح سے نہیں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اگر لیتے بھی ہیں تو ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی زندگی میں بہت مطمئن نظر آتا ہے ہمیشہ، جیسے بھی اس کے حالات ہوں۔ وہ ایسا شخص ہے کہ جو رات کو دیر تک اور صبح جلدی اٹھ کے کتابیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی اپنی شخصیت ہی دوسروں کے لیے ایک تحفہ بن جاتی ہے، اس کو کچھ چیز خرید کر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے لوگ اس کی اپنی شخصیت سے ہی خوش ہو جاتے ہیں، اس کا ساتھ ان کو دوسرے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اس کا تحفہ ہے۔ اور اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اس کے جو ایک ہارملیس ڈیز یعنی کہ صاف ستھرے اور کوائٹ ڈیز ہوتے ہیں، ایسے دنوں میں اور نارمل زندگی جو اس کی گزر رہی ہے اس میں اس کے لیے جو خوشی کا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ ایک اچھی کتاب، ایک اچھی مذہبی کتاب یا ایک اچھا دوست، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی خوش رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بنیادی اصول جو ہے خوش رہنے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنی چاہیے، اور اسی سے ہمیں ہمارے دل کو اصل خوشی ملتی ہے۔ اور پھر
آخری میں پوئٹ اس پورے کانسیپٹ کو کلوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو اونچائیوں تک نہیں پہنچنا چاہتا زندگی میں، وہ جہاں پہ ہے، جیسا ہے، جو اس کو مل رہا ہے، وہ بہت خوش ہے. وہ جتنی محنت کر کے وہاں پہ پہنچا ہے اور اس کو جو ڈیزرو کرتا ہے اگر ملتا ہے تو وہ بہت خوش رہتا ہے. اور کیونکہ جو اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو ہمیشہ ایک یہ ڈر ستاتا ہے کہ وہ ایک دن اس سے گر بھی جائیں گے. ان اونچائیوں سے گرنا جو ہے ایک لازمی عمل ہوتا ہے زندگی کا، یہ ایک قانون ہے. تو اس سے وہ بچا رہتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا جہاں اس کو یہ ڈر ہو کہ وہاں سے وہ گر جائے گا. اور پھر آخری میں بڑی خوبصورت بات جو پوئٹ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح کا ہے، جیسے کہ انہوں نے ساری کوالٹیز کو بتایا ہے، بیان کیا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو اون کرتا ہے، وہ اپنی شخصیت کا مالک ہے، اپنے کردار کا، اپنے اعمال کا مالک ہے. اور یہی سب کچھ ہے اس کو اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد خوش رکھنے کے لیے، یہی سب کچھ اس کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ پیسہ، دولت، زمینوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل ہوگا تو وہ سب سے خوش قسمت اور خوش نصیب آدمی ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. وہی شخص خوش نصیب اور ایک اچھی زندگی گزارتا ہے جس کو اپنے زندگی پر پورا اختیار ہے اور وہ ایک سمپل، سادہ اور ایک اچھی صاف زندگی گزار کے ہی خوش رہ سکتا ہے. So I've explained the central idea as well before. It is rounding up all the ideas. So it is a very simple poem coming from the poet who spent a very energetic, happening or eventful life. Being an ambassador, being a secret agent is not an easy job to do. And as Sir Henry Wotton says that an ambassador is a person who needs to lie in foreign countries for the good of his own nation. So it is something which he doesn't like to do maybe, or it is just a perception. He realized later that one person has to do such things, and that is the part of job. Being an ambassador, you need to follow the instructions of the command. So and of course leading such a life, after a lot of experience he realized that a true happy person doesn't need that all. That person can be happy if he is going to lead a very simple life where he is not slave of his own desires, where he is not going to be following the command of others, who is independent, who is actually honest, and he is the person who follows all the rules of goodness and stays in the right path. So that person is basically leading a happy life. So this is for today. Thank you.